الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ تقریری پروگرام اور اس میں دارالکتاب والسنہ کے طلباء نے جو حصہ لیا ہے، میں نے بہت سی مرتبہ اس مدرسے کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ایک مرتبہ آنا ہوا ایک پروگرام کے سلسلے میں مولانا محسن صاحب ندوی دامت برکاتہم سے ملاقات کے سلسلے میں، تب مجھے معلوم چلا کہ مدرسہ یہاں چلتا، اور میں نے یہاں کی جگہ کی تنگی کو دیکھا، تو میں بعد میں اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے بڑوں سے یہ تذکرہ کیا کہ وہاں پر جو محنت چل رہی ہے اور محمد محسن صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں وہ جو محنت کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل ضرور رنگ لے کر آئے گی۔ اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن ہمارے فیروز آباد کا ایک نظام ہے، جو کرنا نہیں چاہ رہے ان کے پاس اللہ بہت دے رہا ہے، اور جو کرنا چاہ رہے ہیں انہیں آ نہیں رہا ہے، پر لیکن اللہ کے یہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائے گا کہ آج ہم اس چھوٹی سی جگہ میں بیٹھے ہیں، کل اللہ ایسی بڑی جگہ کا انتظام کرے گا کہ فیروز آباد کے لوگ اس جگہ کو اور اس مدرسے کو انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے۔ طلباء نے حصہ لیا۔ اب یہ مدرسے کی پالیسی ہوگی، موضوعات غالباً سب ایک رہے، جہاد اور دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے اس کے اوپر۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت محنت کی۔ جب ہم فارغ ہو کر آئے تو انٹر سٹی سے اترے، 8:40 پہ آئی، 9:15 بجے نماز ہو رہی تھی، امامت لگ گئی اسی دن۔ دوسرے دن عصر کی نماز میں فضائل اعمال پڑھنے کا موقع مل گیا، تو فضائل اعمال دیکھ کر پڑھی جاتی ہے، ہم دیکھ کر فضائل اعمال پہلے دن نہیں پڑھ پائے تھے، اتنا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر آئے فارغ ہو کر، عشاء کی نماز بھی لی، دوسرے دن عصر کی نماز فضائل اعمال پڑھی جاتی تھی اس مسجد میں، وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے، لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر ہم پڑھ نہیں پائے، اٹک اٹک کر پڑھ رہے تھے دیکھ کر۔ تو لہذا آپ لوگ تو بغیر دیکھے تقریر کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے وقت کم ملا ہو یاد کرنے کے لیے، لیکن جو انداز چل رہا ہے وہ امید یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایک انقلاب مدرسہ لے کر آئے گا، اور جو حالات چل رہے ہیں، جن حالات میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، اور جس دور میں مولانا محسن صاحب بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم جو مدرسے چلا رہے ہیں ان کے نام ہیں، ان کی رسیدیں ہیں، ان کے لیے بہت سے اشتہارات ہیں اور ان کے مشہور ہیں، وہ پورے اس میں ان کی تشہیر کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن دارالکتاب والسنہ وہ چپ چاپ مدرسہ چل رہا ہے جس کا نہ کوئی نام ہے، جس کی نہ کوئی تشہیر ہے، لیکن اس کا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ میں نے جگہ جگہ دیکھا کہ کہیں حفظ کا درسگاہ لگی ہوئی ہے، کل عالمیت کی درسگاہ لگی ہوئی ہے، کہیں عربی کی درسگاہ لگی ہے، اور بیچارے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن اللہ انہیں پرکھ رہا ہے، اللہ انہیں کسوٹی پر اتار رہا ہے، اور جس دن اللہ کسوٹی پر اتار لے گا اللہ انتظام بھی کر دے گا بہت اچھا۔ میں اس لیے سارے طلباء کو بہت مبارکباد دوں گا، اور محنت کی ضرورت ہے اور انداز بنانے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو
فیروز آباد کا اصول تو یہ ہے کتابی صلاحیت ہو یا نہ ہو لیکن زبانی صلاحیت اور مسجد میں جگہ ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. ورنہ لوگ یوں کہتے تھے بڑے بڑے عالموں کو جن کی کتابی صلاحیت ہے کچھ نہیں جانتے اور تقریر ہی نہیں کر پاتے, اور کچھ نہ جانتا ہو وہ جمعے میں تقریر کر لیتا ہو سب سے اچھے عالم صاحب کہلاتے ہیں. فیروز آباد کا اصول ہے. اس لیے زبانی صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے جو اپنے محفظ ضمیر کو لوگوں کے سامنے بہترین انداز میں ادا کر سکے, اور لوگ اس کو بہت پسند بھی فرماتے ہیں. اس لیے میں محمد محسن صاحب کو یہ بہت مبارکباد دوں گا کہ وہ اس عنوان پہ محنت کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہم مفتی تنویر کے صاحب کے بعد ہم نے حفظ کیا جنہوں نے بہت محنت کی, بہت چھوٹے پن میں حفظ کر لیا, لیکن وہاں اردو نہیں سکھائی گئی ہمیں. جب ہم مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے تو ہم اردو صحیح سے پڑھ نہیں پاتے تھے, لکھنا تو بہت دور کی بات ہے, ہم صحیح سے پڑھ نہیں پاتے. لیکن یہاں پر اس پر محنت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اور ترقی دے گا. میں جس طرح ہو سکے گی دارالکتاب والسنہ کی ہر طرح سے مدد کروں گا, لوگوں سے بھی کرواؤں گا انشاءاللہ. اور آپ تمام طلباء سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں, میں نے آپ کے پروگرامات دیکھے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا یہاں کے طلباء ایس پی ڈی ایم کے سامنے کچھ نظمیں پیش فرما رہے تھے, میں نے یوٹیوب کے ذریعے سے وہ سنا تھا, مجھے بہت اچھا لگا. میں نے ایک دن آئی جی صاحب آئے تھے دورئی میں مفتی فاروق صاحب, مفتی تنویر صاحب وہاں موجود تھے. میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک دن کے دارالکتاب والسنہ کے یہ طلباء ہیں, انہیں بھی ان پروگرامات کو پروگرام میں پیش کیا جانا چاہیے جس سے یہ اپنے اسلام کی حقانیت کو اور سچائی کو اور وحدانیت کو پیش کر سکے اور یہ بتا سکے اسلام ہے کیا, اسلام کا تعلق کس سے ہے. جو جوڑا جا رہا ہے اسلام وہ نہیں ہے, اسلام تو امن و امان کا پیغام دینے والا مذہب ہے. تو یہ دارالکتاب والسنہ کے جو طلباء کر رہے ہیں اور جو اساتذہ اکرام جو لگن اور محنت سے کر رہے ہیں, وہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن فیروز آباد میں اس کی تاریخ لکھی جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ دارالکتاب والسنہ کے طلباء ایک نہ ایک دن کامیاب ہوں گے اور لوگوں کی زبانوں پر آئیں گے. آج نہیں ہو آپ, لوگوں کو پتہ نہیں ہے مدرسہ کہاں ہے آپ کا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے محمد محسن ندوی اور مولانا انیس اختر کون سے ہیں اور فلاں کون سے ہیں, نہیں پتہ ہے. لیکن انشاءاللہ یہ طلبہ جب باہر جائیں گے اور جہاں امام بنیں گے یہ بتائیں گے جا کر کہ ہم فلاں مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, لوگوں کے دلوں میں یہ چسک پیدا ہوگی کہ ہم بھی انشاءاللہ اسی مدرسے میں پڑھائیں گے. اور میں نے یہاں کے بچوں کو دیکھ کر کہا ہے جسے انگلش, عربی, اردو اچھی کرنی ہو وہ اپنے اس مدرسے میں ضرور داخلہ لے, جس سے حالات کے اعتبار سے جس حالات کی ضرورت ہے. آج کل ہم لوگ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہاں انگلش ہندی زیادہ نہیں ہوتی تھی, اب تو ہو گئی ہے. ہم لوگ پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, اپنا فارم ریزرویشن کا فارم نہیں بھر پاتے تھے. ہم لوگ اور کہیں چلے جائیں پڑھ نہیں پاتے انگلش کیا لکھا آ رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں مبارکباد دوں گا کہ حالات کے تقاضے کے اعتبار سے الحمدللہ مولانا محسن صاحب اور ان کو رفقا محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہمت دے اور زیادہ محنت کرنے کی توفیق دے. اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.